أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. یہ آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے اس میں سے کچھ گزر چکی ہیں، کچھ آنے والی ہیں۔ سر دست ہم جس آیت پر گفتگو کر رہے ہیں وہ 160 ہے، جس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ تو ان پر مہربان ہوا، یا تو ان کے لیے مہربان اور نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اور اگر تو بد مزاج ہوتا اور شقی القلب ہوتا، سخت دل ہوتا، تو یہ لوگ تجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے۔ بس ان سے عفو کا سلوک کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے، اور اہم معاملات میں الامر یا قومی معاملات میں ان سے مشورہ بھی کر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب تو فیصلہ کر لے تو اللہ ہی پر توکل کر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت پر اکثر جو اہم حصے تھے ان پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ بھی شیعہ مفسر میر احمد علی صاحب کے الزامات کا باقی ہے، جن سے متعلق میں آج کچھ
معروضات پیش کروں گا اور کچھ حوالے نئے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مفسر لکھتے ہیں، Consider the position of those who turned their backs against the enemies at Uhud and ran away, deserting the Holy Prophet in the midst of the overwhelming forces of the enemy, and disappeared for days together. Read authorities like Tabari, Tariq al-Khamis, Tafsir Kabir, Minhaj al-Nabuwah, Early History of Islam by S. Hussain, which say that the companions like Abu Bakr, Umar, Uthman and Abu Ubaidah were also among those who took flight at Uhud and Hunain. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے حال کا اندازہ کرو جنہوں نے احد کے میدان میں پیٹھ دکھائی اور حضرت ہولی پرافٹ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین جنگ کے درمیان جنگ کے دوران دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے اور دنوں تک غائب رہے۔ اس سلسلے میں اہم تاریخی اسناد جو تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے ان میں طبری کی گواہی ہے، تاریخ الخمیس کی گواہی ہے، تفسیر کبیر امام رازی کی گواہی ہے، منہاج النبوہ کی، اور اسی طرح ارلی ہسٹری آف اسلام میں کوئی صاحب ایس حسین ہیں جنہوں نے یہی بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ الزام ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ the companions like Abu Bakr, Umar, Uthman and Abu Ubaidah were also among those who took flight at Uhud and Hunain۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی خبیثانہ بات کا دعویٰ کیا ہے جو کہیں ہمیں نہیں ملی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ دونوں بھاگ گئے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے حوالے ملتے ہیں، اور جس طرح یہ حوالے دیتے ہیں اور جس طرح ان کا جھوٹ حوالوں کے تتبع سے ثابت ہو جاتا ہے اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ بہت سخت ہنگامہ پیدا ہوا تھا اور افراتفری کا عالم تھا، اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، ناممکن ہے کہ کسی ایک راوی نے سب جہاد کرنے والوں کو اکٹھا دیکھ لیا ہو، اس لیے روایتوں کا اختلاف ہے۔ جو روایتیں بھاگنے والوں کو ذکر کرتی ہیں معین طور پر، ان میں ایک ایسی روایت ہے جس نے معین طور پر کہا ہے کہ 5 بھاگے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں۔ باقی روایتیں ہیں، کسی روایت میں کسی ایک کا ذکر نہیں ہے، کسی میں دوسرے کا ذکر نہیں ہے، ان سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے جن کا ذکر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہی دھوکہ ہے جسے یہ شیعہ مفسرین استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر جنگ احد میں تو بعض ایسے عظیم الشان شہداء کا ذکر ملتا ہے جو اسی ہنگامے کے دوران لڑتے لڑتے شہید ہو رہے تھے، اور وہ 30 نام یا 14 نام یا متفرق نام جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نہیں بھاگے، ان میں ان کا ذکر ہی نہیں، حالانکہ الگ قطعی شواہد سے ثابت ہے کہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور اس موقع پر شہید ہوئے۔ تو اس لیے کسی روایت میں کسی کا ذکر نہ ملنا ہرگز یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ بھاگ گیا تھا، مگر اس کے علاوہ انہی کتابوں میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے کہ بھاگ گئے تھے، ان کے نہ بھاگنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب بتائیے کیا جواز ان کے پاس رہ جاتا ہے یہ حوالے دینے کا؟ غزوہ احد سے ہم بات شروع کرتے ہیں، حنین سے بھی بات آئے گی۔ میر احمد علی صاحب نے طبری کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھ لو، طبری پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں جنگوں سے یہ سب بھاگ گئے تھے۔ طبری میں روایت یہ لکھی ہوئی ہے غزوہ احد کے باب کے نیچے، گھاٹی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن الخطاب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام
اور حارث بن السمہ کھڑے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے کس طرح وہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ روایت ہے تبری کی، اتنا جھوٹ، اور جو بیچارے نادان معصوم اس جھوٹ سے متاثر ہو کر دل میں ان پاک لوگوں کے متعلق بد خیالات پیدا کریں گے، اس میں ان کو بھی تو پورا حصہ ملے گا، میر صاحب کو۔ اور اس کے برعکس، ان کے اس دعویٰ کے برعکس، جو قطعی بخاری کی شہادت ہے اس کو یہ پیش نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری کی حدیث ہے کہ نہ صرف یہ نعوذ باللہ وہ بھاگے نہیں، بلکہ وہ صحابہ کی جماعت جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے مان بعد تیار کیا کہ دشمن کا پیچھا کر کے دیکھے کہ ان کے کیا ارادے ہیں، اس 70 کی جماعت میں حضرت ابو بکر کو آپ نے شامل فرمایا۔ یہ ہیں جو دنوں بھاگے رہے تھے، مڑ کے شکل نہیں دکھائی۔ حدیث ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے دن جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا، اور مشرکین مکہ میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وہ پھر واپس نہ آ جائیں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کا تعاقب کون کرے گا؟ اس ارشاد کی تعمیل میں جن 70 صحابہ نے کی، ان میں ابو بکر صدیق اور زبیر بھی تھے۔ اب یہ دیکھ لیں، نہ صرف یہ کہ کامل وفادار رہے، بلکہ وفاداروں میں بھی سر فہرست کہ اس حالت میں، اور محض 70 کی ایک جماعت اتنے بڑے لشکر جرار کا تعاقب کر رہی ہے دیکھنے کے لیے، اگر ان کو پتہ لگ جاتا کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو ان کے بچنے کے تو شاذ کے طور پر یہ امکان تھے۔ مگر یہ بخاری کی یہ روایت اور یہ سب روایتیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، علامہ محمد بن عبد الباقی تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے 14 اصحاب تھے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، مختلف روایتیں ہیں، مختلف تعداد بیان کی جا رہی ہے، جن میں 7 مہاجرین میں سے تھے، جن کے نام یہ ہیں: ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، طلحہ، زبیر اور ابو عبیدہ۔ اب دیکھیں، اس میں جو 7 مہاجرین تھے، ان میں ابو بکر، عمر کا نام تو ہے، علی کا نام نہیں ہے۔ تو کیا یہ ثابت ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے میر صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ شرح المواہب اللدنیہ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت علی بھی پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، کیونکہ یہاں ان کا نام نہیں ہے اس روایت میں۔ کسی روایت میں ہے، کسی میں نہیں۔ آپ جہاد میں اس وقت مصروف ہوں گے، دیکھنے والے نے نہیں دیکھا، تو امیر صاحب کی طرح اپنی طرف سے کیسے بات بنا لیتا؟ وہ پاک باز لوگ تھے، جو دیکھا وہی بیان کیا، جو نہیں دیکھا کہانی نہیں گھڑی۔ آگے صحیح بخاری کی دوسری روایت سن لیجئے۔ حضرت انس بن نصر شہید احد کے آخری کلمات۔ اب یہ حضرت انس بن نصر کا ذکر ان میں نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کے متعلق بخاری گواہی دیتی ہے کہ جب احد کا دن ہوا اور مسلمان بھاگے تو انس بن نصر کہنے لگے، یا اللہ، میں تیری درگاہ میں اس کا عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا، اور جو مشرکوں نے کیا اس سے بھی میں بیزار ہوں۔ اس قطعی طور پر ثابت ہے کہ واقعہ اس فرار کے والے واقعہ کے مان بعد کا ہے۔ ان صحابہ کی طرف سے خدا کے حضور عذر پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر تلوار لے کر آگے بڑھے، رستہ میں انہیں سعد بن معاذ ملے۔ انس نے کہا، کیوں سعد، کہاں جاتے ہو؟ انی اجد ریح الجنت دون احد، مجھے تو اس احد پہاڑ کے پرے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انس میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ ان پر اتنے زخم تھے کہ ان کی لاش پہچانی نہ جاتی تھی۔ ان کی بہن نے ایک تل یا انگلی کی پور دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اس 80 سے کچھ زائد زخم بھالے، تلواروں اور تیروں کے ان کے زخم پر لگے تھے۔ اب ان کا ذکر ان 14 میں نہیں ہے۔ کیا کہیں گے میر صاحب؟ کہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔
مصعب بن عمیر کا ذکر ان میں نہیں ملتا، اور ان کے متعلق یہ روایت ہے جب اچانک جنگ کی حالت بدلی، یہ بھی وہی وقت کا ہے جس وقت میں وہ کہتے ہیں سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو یہ بھی کفار کے نرغے میں پھنس گئے۔ اس وقت مشرکین کے شاہ سوار ابن قمیہ نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کا دانا ہاتھ شہید ہو گیا، لیکن فوراً بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑ لیا۔ یہ وہ تھے جن کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلامی کہنا چاہیے، یا اسلام کا جھنڈا خود سپرد فرمایا تھا، لیکن فوراً بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑ لیا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے اس وہ وقت ہے جب کہ حضرت رسول اللہ کی شہادت کی خبر اڑائی جا چکی تھی، اور اس وقت یہ آیت ان کو یاد آئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ابن قمیہ نے دوسرا وار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور زور سے نیزہ مارا، اس کی انی ٹوٹ کر سینے میں رہ گئی، اور اسلام کا فدائی اس وار سے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔ طبقات الکبریٰ لابن سعد، اب ان کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو یہ جہالت کی حد ہے۔ تمام صحابہ جن کا نام بنام ذکر کسی ایک روایت میں نہ ہو، ان کے متعلق یہ لکھنا کہ دیکھ لو وہاں ثابت ہو گیا قطعاً کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بے وقوفی کی بھی حد ہے، اور ظلم اور تعصب کی حد ہے۔ یہ محض شرارتاً ان کے بھاگنے کا مضمون ثابت کرنے کی خاطر ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سعد بن ربیع کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ سعد بن ربیع کے متعلق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خبر لاؤ، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ملے تھے؟ میر صاحب کہیں گے صاحب پتہ چلا بھاگ گئے تھے، اب سنیے ملتے کہاں ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں، پھر وہ مقتولین میں چکر لگانے لگے۔ حضرت سعد نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے مجھے آپ کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ مقتولین میں کی بجائے زخمیوں میں وہ ملے، یعنی مقتولین کی ڈھیر میں کہیں ملے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ان کو گھومتے ہوئے تو پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خبر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ سعد نے کہا حضور کے پاس جاؤ اور حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام عرض کرو، اور بتاؤ کہ مجھے 12 نیزے کے زخم آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میری اجل آ گئی ہے، اور اپنی قوم کو بتانا کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا تو خدا کے حضور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اپنی قوم سے یہ بھی کہنا، خدا کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ سے عقبہ کی رات جو عہد باندھا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، خدا کی قسم اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا جبکہ تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں جو تلاش کے لیے نکلے تھے، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے جان آفرین کی سپرد کر دی۔ میں حضور کے پاس آیا اور آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا سعد پر خدا رحم کرے، وہ جیتے جی بھی اور مرتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخلص و وفادار رہا۔ یہ ہیں بھاگنے والے جن کے متعلق کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بکریوں کی طرح چھلانگیں مارتے ہوئے چٹان پہ سے چٹان پہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان مخلصین کی طرف کوئی نظر نہیں ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا روایتوں میں ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے موازنہ کر کے دیکھا ہے، ان روایتوں میں جو یہ پیش کی جا رہی ہیں ان میں ان کا نام نہیں ہے کہ یہ بھی ان میں موجود تھے جو پیچھے رہے۔ بس جنگ کے ہنگامے میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی راوی ہر طرف نظر ڈال کر یہ دیکھ لے آرام سے کھڑا کہ کون کہاں ہے اور کون کہاں ہے؟ اس نے جن کو لڑتے ہوئے دیکھا یا قریب دیکھا ان کا ذکر کر دیا، جو نظر نہیں آئے ان کا ذکر بعد میں تاریخ نے اس دوسری روایتوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ امام راضی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ امام راضی نے یہ روایت کی ہے کہ یہ سارے بھاگ گئے تھے۔ حضرت امام راضی کی روایت بھی یہ ہے کہ جو 7
آدمی جن کے مہاجرین میں سے تھے، جن کے متعلق ایک روایت ہے، اس روایت میں جو نام امام راضی کو پہنچے، بھاگنے والے نہیں، رہنے والے جو پیچھے موجود تھے 14 آدمی، جیسے روایت پہلے گزر چکی ہے، اس میں سے 7 مہاجرین بھی تھے۔ امام راضی کو جو روایت ملی ہے اس میں ابو بکر اور علی کے نام شامل ہیں، اس لیے یہ کہنا حضرت عمر کا نام اس میں نہیں ہے اس روایت میں۔ اس لیے اول تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ چونکہ اس راوی نے عمر کو بیان نہیں کیا، اس لیے ثابت ہو گیا کہ امام راضی کے نزدیک وہ بھاگ گئے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت امام راضی تو مختلف روایتیں اکٹھی کر دیتے ہیں، اور یہی مفسرین کا حال ہے، یہاں سے پکڑی وہاں سے پکڑی۔ یہ اب کسی متقی کا کام ہے، وہ سب روایات کا جائزہ لے کر پھر صحیح صورتحال کا اندازہ لگائے۔ مگر یہ تو قطعاً جھوٹ ہوا کہ ابو بکر کا نام بھی ان میں شامل ہے جو امام راضی کے نزدیک بھاگ گئے تھے۔ اب سنیے، قطعی طور پر اس کے برعکس بھی شہادت موجود ہے۔ وہ روایتیں کہاں ہیں جو دوسری جن میں جنگ احد والی، وہ کہیں غائب کر دی ہیں؟ وہ جن میں وہ تھا کہ حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، ایک سے زیادہ روایتیں۔ زیادہ پسند آ گئی ہیں آپ کو معلوم ہوتا۔ بعضوں نے 70 صحابہ کی روایت پیش کی ہے، بخاری میں ہی یہ روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والے 70 تھے، کہیں 30 آیا ہے، کہیں 14 آیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ روایت قطعی شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں، علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ گھاٹی میں یہ سب موجود تھے۔ دیکھ لوں گا، یہ تو ان کے جھوٹ کے نمونے ہیں صرف۔ اچھا جی، غزوہ حنین کے متعلق بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ غزوہ حنین میں بھی بھاگ گئے تھے۔ میر صاحب کا استنباط یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ہم معاف کر سکتے ہیں، مگر دوسری دفعہ کا گناہ معاف نہیں کر سکتے۔ ان پر لازماً وہ اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس طرح تم بھاگو گے تو تمہارا انجام جہنم ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے نعوذ باللہ من ذالک جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کا جہنمی ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ استنباط ہے۔ اس کے متعلق جو وہ جنگ حنین کی روایات درج کرتے ہیں ان کا حال سن لیجئے۔ ابو سفیان جو ساتھ رہے اور نہیں بھاگے ان کا ذکر میں بتاتا ہوں قطعی طور پر۔ ایک ابو سفیان تھے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور ابو سفیان نے آپ کے وہ قدم تھامے ہوئے تھے، اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ فتح الباری میں یہ روایت ہے۔ پھر جن 4 صحابہ کا ذکر ہے کہ وہ خدمت میں حاضر رہے، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ ان کے علاوہ بھی 100 افراد ایسے تھے جو ساتھ رہے ہیں۔ ویسی صورت نہیں تھی جیسے جنگ احد میں ہوئی تھی۔
بلکہ 100 کی جماعت ایسی تھی جو آپ کے ارد گرد تھی۔ ترمذی ابواب الجہاد کا یہ حوالہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابن مسعود کا چشمدید واقعہ بیان ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 80 صحابہ اس وقت موجود تھے۔ فتح الباری جلد 8 صفحہ 1۔ بہقی نے حارثہ بن نعمان سے روایت کی ہے کہ 100 آدمی تھے۔ زرقانی جلد صفحہ 3 صفحہ 22۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ ان 100 میں سے 30 سے کچھ زائد انصار تھے۔ فتح الباری جلد 8 صفحہ 23۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 300 تھی۔ سیرۃ النبی جلد اول صفحہ 317 یا 322۔ جو پیچھے رہ گئے، جن کو یقیناً دیکھا گیا ہے ساتھ، اب ان کا ذکر میں بتاتا ہوں۔ مہاجرین میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان میں سے ابو بکر اور عمر ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ جو لوگ ثابت قدم رہے وہ یہ ہیں: علی ابن ابی طالب۔ اہل بیت میں سے جو لوگ ثابت قدم رہے وہ ہیں علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان کو بھی اہل بیت میں داخل کیا گیا ہے، یا اصل میں ان کے بیٹے کا ذکر ہے غالباً۔ ابو سفیان تو تھے ہی، ابو سفیان بن حارث، ہاں، اور ان کے بیٹے فضل بن عباس۔ یہ دونوں لکھنے والے نے، ابن ہشام نے، اہل بیت کے ذکر میں ان کو داخل کر کے لکھا ہے۔ ربیعہ بن حارث، اسامہ بن زید اور ایمن بن عبداللہ، جو اسی روز شہید ہوئے۔ عباس بن ایک دوسری روایت میں ہے طبقات ابن سعد میں کہ حضرت آپ کے ہمراہ عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، ابو سفیان، حارث بن عبد المطلب، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب، ابو بکر اور عمر اور اسامہ بن زید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلسل ثابت قدم رہے اور جنگ حنین سے بھاگے نہیں ہیں۔ اب یاد رکھیں، ابو بکر اور عمر کا نام کس صفائی اور وضاحت کے ساتھ بار بار یہاں لیا جا رہا ہے، اور کس ڈھٹائی سے وہ لکھتے ہیں کہ ان کتب سے ثابت ہے کہ وہ ان دونوں جنگوں میں برابر دونوں بھاگ گئے تھے۔ پھر یہ تبری کی طرف روایت منسوب کرتے ہیں جنگ حنین کے متعلق بھی۔ لکھا ہے کہ تبری پڑھ کے دیکھ لو، جنگ احد میں بھی کہتی ہے بھاگ گئے دونوں یہ سب، اور جنگ حنین میں بھی بھاگ گئے۔ تبری کا جنگ احد کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں، اس میں بھاگنے کی بجائے ان کے ثابت قدم ہونے کی گواہی موجود ہے، اور حنین کے متعلق تبری یہ گواہی دیتا ہے: قد بقي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفر من المہاجرین والانصار واہل بیتہ ومن ثبت معه من المہاجرین ابو بکر وعمر ومن اہل بیتہ علی بن ابی طالب وغیرہ وغیرہ۔ کہتا ہے کہ تبری جلد سوم صفحہ 128 کہ وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور باقی رہے، نفر من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین کی بھی ایک جماعت تھی اور انصار کی بھی ایک جماعت تھی، اور اہل بیت بھی اس میں شامل تھے۔ ان میں سر فہرست جو نام لکھتا ہے تبری، ابو بکر اور عمر۔ اب بتائیے کتنا واضح جھوٹ بولتے ہیں، یہ تفسیر قرآن کے نام پر بیٹھے جھوٹ بنا رہے ہیں، اور روایتیں بھی ایسی ایسی عجیب گھڑتے ہیں پھر کہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں گا، اب سمجھ نہیں آتی اس پہ آپ یہ روئے یہاں سے یا کچھ اور کرے وہاں بیٹھ کے، ان کو پیٹے ان کے دماغ کو۔ اب دیکھیے تاریخ الاسلام کا حوالہ ہے، حافظ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، اس میں وہ جنگ حنین کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ مہاجرین میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخر تک ثابت قدم رہے ہیں، ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے۔
ابن خلدون مشہور مورخ ہیں، یہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 46، جلد 2 پھر دوبارہ لکھا ہوا ہے، ناشر مؤسسہ جمال الطباعت و نشر بیروت 1989، وثبت معه ابو بکر و عمر و علی و العباس، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں ابو بکر اور عمر دونوں شامل تھے، اور ان سب کا نام، ان دونوں کا نام ان سب روایتوں میں سر فہرست ہے۔ ون حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الیمین ومعہ نفر قلیل منہ ابو بکر و عمر و علی و العباس، یہ روایت ہے السیرۃ الحلبیہ سے۔ اس میں صاف طور پر اسی طرح حضرت ابو بکر اور عمر کا نام ان مخلصین میں سر فہرست درج ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں وفا کرتے رہے، وفا دکھاتے رہے، آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ اس کے برعکس شیعوں نے بعض روایتیں گھڑی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو نمونے بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح روایتوں کا حلیہ بگاڑتے ہیں، اور اگر یہی ان کا تقیہ ہے تو یہ ایک بڑا ملعون طریق ہے، اس کو کسی دنیا کے سچے مذہب میں قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ناممکن ہے کہ کسی سچائی کے ساتھ بھی تقیہ کا یہ تصور اکٹھا قائم رہ سکے۔ مذہب تو مذہب، عام دنیا کے سچائی کے معیار کے مطابق بھی یہ تقیہ نہیں، جھوٹ ہے جو یہ اختیار کرتے ہیں۔ اب نمونے دیکھیں ان کی روایتوں کے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب بھی آپ شیعہ کتب میں کچھ روایتیں دیکھتے ہیں، حوالے دیکھتے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اصل کتاب کا تتبع کریں اور مطالعہ کر کے خود معلوم کریں کہ کیا لکھا گیا ہے، ورنہ ایک سرسری قاری، جس طرح بہت سے انگریزی پڑھنے والے ان روایتوں سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم کس جھوٹ کا مطالعہ سندوں کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ان اسناد میں تو ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ نمونہ آغا محمد سلطان مرزا محمد دہلوی، صدر شیعہ مجلس اوقاف دہلی، اپنی کتاب البلاغ المبین صفحہ 166 پر یہ درج کرتے ہیں حدیث، جس کا اور اخرجہ الترمذی، کہتے ہیں یہ جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں اس کو ترمذی نے نکالا ہے۔ اخرجہ کا مطلب ہے اس نے درج کیا ہے، وہاں سے لیے میں نے۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب علی مرتضیٰ میں 4 صفات ایسی ہیں جو ان کے سوا کسی اور میں نہیں ہیں۔ وہ عرب و عجم میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا کے ساتھ پہلی نماز اسلام کی پڑھی۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک جنگ میں حضرت کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، ہر ایک جنگ میں، حالانکہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم کسی اور کو دیا تھا وہاں احد میں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے کسی جنگ میں فرار نہیں کیا، حالانکہ تمام صحابہ اکثر جنگ سے بھاگ گئے۔ اب احد اور حنین کا قصہ ہی نہیں رہا باقی۔ ترمذی کی حدیث یہ صاحب لکھ رہے ہیں، ثابت کر رہی ہے کہ علی کی خصوصیات میں سے یہ ہے کسی میں نہیں بھاگے، ہر جنگ میں علم ہاتھ میں تھا، اور جبکہ اکثر صحابہ تمام جنگوں سے بھاگ گئے۔ چوتھے یہ کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ ان کی کتاب کا حوالہ ہے البلاغ المبین حصہ اول صفحہ 166، ناشر امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور۔ یہ موچی دروازے سے چھپی سجتی ہے یہ کتاب۔ اب اصل حدیث ملاحظہ ہو، یہ ترمذی میں صرف یہ الفاظ ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہم نے دیکھ لی ہے ساری، چھان بین کی بات بتا رہا ہوں۔ ترمذی میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، ان ابن عباس قال اول من صلی علیہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراد ہے نماز پڑھی تھی وہ علی تھے۔ بس یہ ساری باقی روایت یہ اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی روایتوں کا حال ہے، بیٹھے بنائی جا رہے ہیں، اپنی تحریریں کرتے چلے جاتے ہیں،
اور تقیہ میں پناہ مانگ رہے ہیں غالباً اپنے لیے۔ پھر دوسرا نمونہ ان کے دجل اور فریب کا دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب ہیں علامہ کہلاتے ہیں، علامہ سید غلام علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا جلال پور جٹاں ضلع گجرات میں 1923 میں۔ حضرت عمر کے مظومہ فرار غزوہ احد کے ثبوت میں انہوں نے الاعلان در منصور للسیوطی جلد 2 صفحہ 28 اور 80 کا ذکر کیا کہ دیکھ لو وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے، عمر مان رہا ہے کہ میں بھاگ گیا تھا، اور تم لوگ ابھی ضد کر رہے ہو کہ نہیں بھاگے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگ گیا، تم کہتے ہو نہیں بھاگے۔ اب جو اصل عبارت ہے وہاں وہ یہ ہے، روایت کرنے والا کہتا ہے، اصل الفاظ میں بتاتا ہوں، تفرقنا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک موقع آیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑ گئے، یعنی حلہ اتنا تیز تھا کہ اس میں صحابہ بکھر گئے ہیں ادھر ادھر۔ اب یہاں فرار کا کہاں ذکر ہے کہ میں بھاگ گیا چھوڑ کر؟ یہ اپنی طرف سے بات بنا لی، اور اس طرح ان کی روایتیں چلتی ہیں، کوئی بنیاد ہوتی ہی نہیں وہاں، اور اپنی طرف سے قصے گھڑ گھڑ کے روایتیں منسوب کرتے اور پھر پوری روایت لکھتے نہیں ہیں، صرف اشارہ کر دیتے ہیں، یا لکھتے وہ ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سب فرضی کہانی، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ تفرقنا کا معنی فرار، اب دنیا کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ کسی شیعہ نے بھی کوئی ڈکشنری لکھی ہے کہ نہیں؟ دیکھنے والی ہوگی۔ تیسرا نمونہ، شیعہ لیڈر ابو عرفان سید عاشق حسین صاحب نقوی اپنی کتاب اصحاب رسول کی کہانی میں لکھتے ہیں، ابو بکر جنگ احد کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، کہتے تھے کہ غزوہ احد سے جب میں بھاگا تھا تو سب سے پہلے لوٹ کر بھی میں ہی آیا تھا۔ کیسی کیسی کہانیاں گھڑتے ہیں یہ مجلسی لوگ، جنگ رویا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں جو سنی ہیں ان کے دل نرم کرنے کے لیے کہ وہ بھی مجلس میں نہ آئے بیٹھے ہوں، کس طرح ادب سے ذکر کرتے ہیں۔ اوہ ابو بکر بیچارے ذکر کرتے تھے، رو پڑتے تھے کہ جب میں بھاگا تھا نا تو پھر میں واپس بھی میں ہی آیا تھا پہلے۔ اور حوالہ تاریخ الخمیس کا دیا ہے، یہ وہی حوالہ ہے جو میر صاحب نے دیا ہے کہ کتاب الخبیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ احد میں بھی بھاگ گئے اور حنین میں بھی بھاگ گئے۔ وہ روایت یہ ہے، قال ابو بکر لما صرف الناس یوم احد عن رسول اللہ کنت اول من جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلت انظر الى رجل خلفی بین یدیہ یقاتل عنہ ویحمیہ فجعلت اقول کن طلحہ فداک ابی و امی مرتین۔ حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں وہی بات کہ جب اچانک جنگ احد میں لوگ بکھرے ہیں، صرف الناس، اپنے بھاگنے کا کوئی ذکر اشارہ بھی نہیں ہے، تو میں جو پہلا آدمی جو لپکا محمد رسول اللہ کی طرف وہ میں تھا۔ جب لوگ بھاگ رہے تھے تو میں حضور کی طرف دوڑ رہا تھا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص بڑی اخلاص اور فدائیت کے ساتھ آپ کا دفاع کر رہا ہے، آپ کو بچا رہا ہے۔ میں نے کہا کن طلحہ تھا، میں جانتا تھا کہ طلحہ میں یہ جذبہ ہے، میں نے کہا اے تو طلحہ ہو جا، تو طلحہ ہی ہو، دیکھا تو وہ طلحہ ہی تھا۔ یہ روایت ہے، یہ میر صاحب اور یہ مجلسی لوگ حسین نقوی وغیرہ کہتے ہیں، دیکھ لو اصحاب رسول کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر یاد کرتے تھے، رو پڑتے تھے، کہتے تھے جب میں بھاگ گیا تھا تو پھر لوٹ کے بھی تو میں ہی پہلے آیا تھا۔ بڑا ہی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ہی رحم کرے۔ چوتھا نمونہ، جلال پور جٹا کے مناظرے میں ہی سید غلام علی شاہ صاحب کہتے ہیں عمر نے تو اپنے بھاگنے کا اقرار کر لیا،
کہتے ہیں ایک راوی کا بیان کرتے ہیں فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال امر اللہ عز وجل ثم رہبوا وجلسا. یہ ہے اصل روایت جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے فرار ہونے کا اقرار کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کسی نے، کون ہے یہ راوی، اس کا میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. بال جو بھی راوی ہے نہیں وہ اس کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ میں ایک دفعہ عمر سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا. قال امر اللہ عز وجل ثم رہبوا وجلسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہبو کی طرف، کس کی طرف ضمیر ہے، اور جلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوگی. اور جلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں حضرت عمر سے ملا، ان سے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تقدیر تھی، ایسے ہی ہو گیا. اس کے بعد لوگ لوٹ آئے، پھر وہ واپس بھی آئے ہیں. پھر جنگ بدر کے بعد جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. یہ روایت ہے حضرت عمر کے متعلق. بس اب چونکہ روایت کوئی نہیں ملتی تھی، انہوں نے ایک عجیب و غریب روایت خود گھڑ لی ہے جس کی نہ کوئی بنیاد بتاتے ہیں نہ موجود ہے. حضرت عمر کے بھاگنے کا قصہ ثابت کرنے کے لیے جو ایک نصیبہ کی روایت انہوں نے بنائی ہے، عجیب دلچسپ روایت ہے، سننے کے لائق ہے. کہتے ہیں کعب کی بیٹی نصیبہ وہاں ایک طرف کھڑی تھی اور جنگ حنین سے صحابہ بگٹٹ دوڑے چلے جا رہے تھے، بھاگتے ہوئے، ان کو ہوش نہیں تھی، اور وہ رستے میں کھڑی ان پہ مٹی پھینکتی جاتی تھی منہ پہ کہ خاک پڑے تم پر، تم کیا کر رہے ہو، خاک پڑے تم پر. اور وہاں ہی جب حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہوا بھاگتے ہوئے تو نصیبہ نے آپ کے منہ پہ بھی مٹی ڈالی اور کہا کیا ہو گیا ہے. کہ اللہ کی تقدیر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بنیاد نہیں، سر سے پاؤں تک جھوٹا، حوالہ بھی نہیں دیا. اس لیے اگر دیا ہے تو اپنی کسی تفسیر صافی وغیرہ کا دیا ہے جس کی آگے کوئی اصل نہیں ہے، کوئی آگے روایت نہیں، کہاں سے پکڑی گئی، کسی مصنف نے لکھتے لکھتے ایک بات لکھ دی ہے. یہ ہے ان کا مبلغ علم اور یہ ہے ان کی سچائی کا معیار. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیں آخری بات اس ضمن میں قطعی طور پر جو قابل ذکر ہے، جس کو نہ شیعہ بیان کرتے ہیں نہ یہ مستشرقین بیان کرتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن دراصل تان اس پر ٹوٹتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق یہ الزام کہ وہ جان بچانے کے لیے عمداً بزدلی سے بھاگے تھے، اور پھر یہ مستشرقین کے دعوے کہ یہ جنگ جو تھی یہ آخری طور پر دشمنوں کی فتح پہ منتج ہوئی ہے اور وہ فتح مند لوٹے ہیں. ان دونوں باتوں کو جھٹلانے کے لیے ہمراہ الاسد کا واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ان الزام لگانے والوں کو جھوٹا ثابت کرتا رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے دوسرے روز ہی صبح ہی دوبارہ دشمن کے تعاقب میں چل پڑتے ہیں، اور تمام ان صحابہ کو جو شرکت کر گئے تھے، وہ بھاگے یا نہ بھاگے، ان سب کو ارشاد ہے کہ میرے ساتھ چلو. اور اس وقت کوئی احد کا پہاڑ ان کے پیچھے نہیں تھا ان کی حفاظت کے لیے. مدینے سے 8 میل دور جہاں دشمن نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہ ارادے باندھ رہا تھا کہ اب واپس جا کر مدینے پر حملہ کریں اور اپنی فتح سے وہ فوائد حاصل کریں جو ہم حاصل نہ کر سکیں. ایسے دشمن کے تعاقب کرتے ہوئے یہ زخمی اور تھکاوٹ سے چور صحابہ کی جماعت تھی جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور ان سب کو ساتھ رہنے کا حکم ہے. اور یہ حکم ہے کوئی اور شخص نہیں جائے گا جس نے اس پہلی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا.
مستشرقین کہتے ہیں کہ لوگ بغاوت پر تیار بیٹھے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ نرمی کر ورنہ بڑی سخت بغاوت ہو جائے گی، اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ باغی تھے، ان کے ساتھ چلنے کا عالم جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اور میرے بھائی دونوں اتنے زخمی تھے اور ہمارے پاس سواری کوئی نہیں تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم کیسے چلیں، تو میں چونکہ نسبتاً کم زخمی تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی کبھی میں اس کو پیٹھ پہ اٹھا لیا کروں گا، یہ سواری بنے اور وہ زخمی بھائی پیٹھ پر تھے۔ یہ ہیں وہ بزدل صحابہ نعوذ باللہ من ذالک جو بکریوں کی طرح چٹانوں پر ہوتے ہوئے چھلانگیں مارتے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا ہے، یا اللہ نے معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عمداً جرم کے طور پر نہیں بھاگے، مجرم بنتے ہوئے نہیں بھاگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتے ہوئے نہیں بھاگے۔ بعض دفعہ جنگ کے ریلوں میں ہو جاتا ہے اور انسان کا بس نہیں رہتا۔ اس سے بڑا ثبوت ان کے اخلاص کی تائید میں اور تاریخ عالم میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ کبھی کسی قوم کے اخلاص کے حق میں ایسا ثبوت پیش کیا گیا ہو۔ یہ گئے ہیں اور وہاں جا کر 3 دن تک پڑاؤ کر کے بیٹھے رہے ہیں انہی زخموں کی حالت میں، اور ایک بھی ایسا نہیں جس نے نافرمانی کی ہو یہ پیچھے ہٹاؤ۔ اور دشمن سامنے پڑاؤ کیے ہوئے بیٹھا تھا قریب ہی، وہ ایک دوسرے کی رات کو جلتی ہوئی آگیں دیکھتے تھے، اور دشمن کو یہ موقع نہیں ملا، یہ جرأت نصیب نہیں ہوئی کہ باہر آئے ہوئے قریب پہنچے ہوئے ان کمزوروں کو اوپر دوبارہ حملہ بول کر ان سب کو بلیہ میٹ کر دیتا۔ یہ وہ روب والا واقعہ ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ میں اپنے اس مضمون کے آخر پر بیان کروں گا۔ قرآن کریم نے وہاں جو روب کی وجوہات بیان فرمائی ہیں، یہ بات خاص میں نے کہا تھا تعجب کے لائق ہے یا قابل غور ہے کہ یہاں مومنوں کی شان بیان نہیں کی روب کے لیے، بلکہ شرک کی اندرونی کمزوریاں بیان فرمائی ہیں کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم ایک اور بھی نمونہ روب کا دکھائیں گے، اور نمونہ یہ ہوگا کہ تمہاری طاقت سے مروب نہیں ہوگا دشمن، لیکن شرک کے اندر اندرونی ان کی تعمیر میں جو خرابی مضمر ہے، وہ خرابی ان کے اوپر خوف طاری کر دے گی اور وہ ڈر جائیں گے، اور ثابت ہوگا کہ توحید کے بغیر کوئی قوم دنیا میں سچی بہادر نہیں ہوا کرتی۔ بس وہ جو روب کا وعدہ تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے، حمراء الاسد کے حوالے کے بغیر وہ باتیں نہیں بنتی۔ تبھی مستشرقین کہتے ہیں کہیں آگے ہو گئی ہوگی، پیچھے ہو گئی ہوگی، سمجھ نہیں آتی وہ کون سا روب تھا۔ وہاں تو ان کو روب پڑتا دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ وعدہ ہے مستقبل کا، ماضی کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے وعدے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ گزر چکا ہے۔ تو جب فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جنگ احد میں جو واردات گزری سب گزر چکی تھیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس روب کے وعدے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ موقع ہے۔ 3 دن رات وہاں پڑاؤ کر کے بیٹھے رہے ہیں، دشمن کی فوج پوری طرح تازہ دم تھی، کیونکہ کل 9 تو ان میں سے مارے گئے تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے سوار موجود تھے، خالد بن ولید جیسے کوہنہ مشق، اس وقت تو کوہنہ مشق نہیں ہوئے ہوں گے مگر ابھرتے ہوئے ایک فوجی جرنیل تھے، وہ بھی ان میں موجود تھے، اور ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ تاریخ دانوں نے بہت سی روایتوں کی طرف توجہ دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیوں روب پڑا۔ ایک ایسے قبیلے کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کے سردار وہاں سے گزرے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہ بنی خزائی، رئیس معبد خزائی، چونکہ قبیلہ خزاع کا سردار تھا، کہتے ہیں وہ گزرا تھا، اور وہ یہاں سے ہو کر پھر وہ ابو سفیان کے پاس گیا ہے، اور اس کو اس نے ڈرایا اور اس لیے وہ ڈر گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی واضح گواہی کو چھوڑ کر ان روایتوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ سبب خدا نے جو بھی پیدا کیا اس سے بحث نہیں ہے، قرآن کھلے صاف بتا رہا ہے، کھلا بتا رہا ہے کہ اس روب کی وجہ شرک کی اندرونی کمزوری ہے، بت پرستی میں ایک بزدلی نہا ہے،
جو اس موقع پر ابھرے گی اور ہم تمہارا روب ان کے شرک کی وجہ سے ان پر ڈالیں گے۔ بس آخری جو فیصلہ کن بات جنگ احد کی ہے وہ یہ ہے کہ فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے، ورنہ تاریخ عالم میں کوئی مثال نکال کے دکھاؤ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جو چاہو مطالعہ کر لو، ایک مثال ایسے واقعہ کی دکھاؤ کہ اس طرح فوج بظاہر مار کھا کر بدکی ہوئی دوڑتی پھرتی ہو اور دشمن اور معاند یہ آوازیں کس کس کے چسکے لے رہا ہو کہ بکریوں کی طرح چٹانوں پر سے ہوتے ہوئے دوسری چٹان پر چھلانگیں مارتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب نے بے وفائی کی، سب نے پیٹھ دکھا دی، صرف ایک علی تھے جن کا ایک روب باقی رہا، اور کوئی روب والا باقی نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے نام بھی نہیں لیتے وہاں۔ اور وہ روب کیا تھا وہ میں نے بتا دیا، وہ کھڑے اسی طرح دندنا رہے تھے، کسی نے کوئی اس روب کا ذکر نہیں کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے جو مجھے تعجب میں ڈالتی ہے کہ مورخین نے بعد میں خالد بن ولید سے کیوں نہیں پوچھا، کسی پوچھنے والے نے؟ ابو سفیان جو حنین میں رسول اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے کھڑا تھا، اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ تو لشکر کا سردار تھا۔ تو یہ شیعہ ان کی روایات کو نہیں بیان کرتے۔ اگر یہ روایت سچی ہوتی کہ آسمان سے آواز آئی تھی جبرائیل کی کہ لا سیف الا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، تو ان لوگوں کو سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے تو آواز آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہیں اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اتنی عمر زندہ رہے، اتنی دیر اسلام کی خدمت کی، اتنے لشکروں کی کامیاب رہنمائی، جرنیلی کے فرائض، لشکروں کی کامیاب قیادت کی اور سیادت کی، اس حال میں بستر پر جان دی کہ اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا اور رو رہے تھے کہ دیکھو کوئی ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے خدا کی خاطر زخم نہ پہنچے ہوں، مگر افسوس میری شہادت کی تمنا پورا نہ ہوئی اور آج میں بستر پر جان دے رہا ہوں۔ اس گواہی تک ایک بھی گواہی نہیں کہ ہم جنگ احد میں کامیاب ہونے کے باوجود جنگ کے فوائد سے فائدہ اٹھائے بغیر کیوں واپس لوٹ گئے۔ کامیابی یعنی فتح کے جو طبی فوائد ہیں وہ ہم نے کیوں حاصل نہ کیے۔ صاف پتہ چلتا ہے اس روایت کی کوئی بنیادی نہیں، بالکل جھوٹ ہے، اور نہ ان کی وہ ادائیں روب والی نظر آتی ہیں۔ اگر روب ایسا تھا تو جیسا کہ احمد علی صاحب نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہاں روکے بغیر سیدھا مکے پہنچ کے کیوں نہیں دم لیا؟ میر صاحب تو کہتے ہیں وہ بھاگے، ایسا بھاگے وہاں سے یہ آواز سن کر حضرت جبرائیل کی کہ سیدھا پھر جا کے مکے پہنچ کے دم لیا ہے۔ اور اس آواز کو سن کر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ محمد رسول اللہ کی ناصری حضرت علی کی بیعت کر لیتے، پھر وہ جنگ احزاب کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ عجیب و غریب روایت ہے، اور روب کو رسول اللہ سے حضرت علی کی طرف منسوب کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی۔ لیکن یہ روب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ہمراہ الاسد پہ پہنچتے ہیں، یہ زخمیوں کا یہ قافلہ آتا ہے، وہاں 3 دن تک قرار پکڑتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ دشمن واپس لوٹے تو ہم پھر اس کا مقابلہ کریں، اور وہ بغیر حملہ کیے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ روب کی فتح تھی جس روب کا اس آیت میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور ان تمام صحابہ کے اوپر جو بزدلی اور فرار کے داغ لگے تھے، اس واقعے نے ان کو دھو دیا ہے، کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتا، ورنہ یہ ہمیشہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، کتنے عظیم الشان جرنیل ہیں۔ خدا سے جو فتح و نصرت کے وعدے تھے وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ کی جو سیادت اور قیادت کی شان ہے وہ عجیب شان ہے۔ اگر جرنیلوں کے طور پر بھی دیکھا جائے تو دنیا کے پردے میں ایسا جرنیل آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ایسے عظیم الشان آپ نے جنگی حربے استعمال کیے ہیں، ایسی عمدگی سے میدان جنگ کو سجایا ہے اور بتایا ہے کہ کہاں کس نے ٹھہرنا۔ ایک ایک آدمی کو ساتھ جا کے بیٹھایا کرتے تھے، تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں وہاں رہنا ہے،
کہ تاریخ حرب آپ پڑھ کے دیکھ لیں دنیا کی، آپ کو کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی۔ اس نے کارلائل نے تو لکھا ہے ہیرو ایز اے پروفٹ، یعنی ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں وہ مختلف مثالیں چنتا ہے اور نبی کی مثال کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ کو لیتا ہے۔ مگر میں نے غور جو کیا ہے، ہر اعلیٰ انسانی خوبی میں اگر کوئی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کی لکھی جائے تو ہر فہرست میں سر فہرست حضرت محمد رسول اللہ کا نام ہوگا۔ ایک دانشور کے طور پر، ایک عظیم سیاست کی فہم رکھنے والے کے طور پر، حربی فنون میں ایک بے مثل جرنیل کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کبھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شیعہ الزام ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، اور اس کا ذکر میں بعد میں کر کے اس کا جواب دوں گا، جہاں وہ روایت ہے کہ اہل بیت بس یہی تھے اور ان کے سوا کوئی پاک نہیں رہا تھا۔ اب میں اس سے چھوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کو خود حضرت علی کے مقام کا، حقیقی مقام کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے عشق کا جیسا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں ہے، اس کی اور آپ کو مثال کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن شیعہ یہ شرارت کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات کو پیش کرتے ہیں تاکہ شیعوں میں احمدیت کے خلاف بغض و عناد پھیلے، اور یہ ثابت ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت امام حسین کی بڑی سخت ہتک کی ہے۔ اس میں جو ان کے الزام میں سب سے نمایاں طور پر جو شعر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، میں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فَهَذَا عَلَى الْإِسْلَامِ إِحْدَى الْمَصَائِبِ لَدَى نَفَحَاتِ الْمِسْكِ قَذْرٌ مُقَنْطَرُ۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے، بس اسلام کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گندگی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ یہ سارا قصیدہ توحید کی تائید میں شرک کے خلاف ایک جہاد پر مشتمل ہے، اور اس ضمن میں ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی بہت بڑے بڑے پاک لوگوں، حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ وغیرہ پر دراصل شرک کا بہتان باندھ دیا ہے۔ جب تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو تو شرک میں مبتلا کرتے ہو، اور نعوذ باللہ ان کو جھوٹا خدا بنا لیتے ہو، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کی پاک ذات پر، اور اسلام پر یہ بڑا بھاری ظلم ہے کہ ایک طرف توحید اور ایک طرف شرک۔ توحید کی خوشبو کو مسک کی خوشبو سے تشبیہ دی ہے، اور شرک کو گندگی سے۔ تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے، جانتے ہوئے، کیونکہ اس قصیدے میں اس کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے جو یہ بات بنا رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت حسین کو وہ گندگی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں، آپ کی زندگی میں آئی، اور اس کے رد میں جو آپ نے فرمایا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے باوجود ان کا یہ طریقہ یہ ہے، بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ جہاں کسی شیعہ کے پاس احمدی کا کیس ہو تو اس کو پیچھے پیچھے کان میں جا کر پھونکتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ کرو کہ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اس سے تعصب میں مبتلا ہو کر
بعض دفعہ وہ ظالمانہ فیصلے کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الزام کے جواب میں فرمایا، میں نے اس قصیدے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، دونوں وہی مضمون ہیں کہ وہاں بھی شرک کرتے ہوئے ان دونوں پاک بزرگوں پر تم نے معبودان باطلہ بننے کا الزام لگا دیا ہے، گویا وہ بھی اس بات میں شریک ہیں۔ یہ ہے طرز استدلال۔ فرماتے ہیں، میں نے اس قصیدہ میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، یہ انسانی کارروائی نہیں ہے۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا، مطلب ہے روحانی موت ہے اس کے لیے۔ اور وعید من عاد ولی لی دست بدست اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ جو وعید ہے کہ جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس کا ولی دشمن بن جاتا ہوں، بس مبارک وہ جو آسمان کے مسالے کو سمجھتا اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے۔ ضمیمہ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 149۔ تو یہ ہے اس کا جواب اس جھوٹے الزام کا۔ اور کئی دفعہ آج کل اس زمانے میں بھی پاکستان سے بعض بچے بیچارے مجھے خط لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق دیواروں پر لکھا جا رہا ہے، اسکول میں ہمیں تکلیف دینے کے لیے یہ مشہور کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے حضرت حسین کے متعلق یہ لکھ دیا، اور لوگ ہمیں تانے دیتے اور مارتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ سب ان کے افتراء کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ حقیقت کیا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں ملفوظات جلد 6 صفحہ 282، حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام اور درجہ کو جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسین کو سجدے کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں، اور ہم ہرگز تحقیر نہیں کرتے۔ یہ جھوٹا الزام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تھے، لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم تو صرف یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تم آل کی اعلیٰ قسم کو نظر انداز کر دیتے ہو جو روحانی آل ہے، اور محض جسمانی آل پر زور دیتے ہو اور روحانی آل والوں کو اس مضمون سے ہی باہر نکال پھینکتے ہو۔ تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن اور حسین کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے، اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم ملزوم نہیں ہے۔ یہ ہے گفتگو جب بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا، ان معنوں میں اٹھایا ہے۔ حضرت علی کے مرتبہ اور مقام کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ شیعوں نے نعوذ باللہ پہلے 3 خلفاء پر الزامات عائد کیے ہیں اور ظلم توڑے ہیں، اس لیے کسی طرح بھی نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کے لیے دل میں کہیں کوئی میل کا ایک معمولی سے شائبہ بھی آپ کے دل پہ طاری ہو جائے۔ اگر حضرت اس کے جواب میں حضرت علی کے متعلق
آپ کے دل پر میل آئے تو یہ ہلاکت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً کوئی ادنا بھی حصہ اس میں نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کے اوپر بدزبانی کی جائے، گالیاں دی جائیں۔ آپ نے جب بھی ذکر فرمایا محبت اور احترام سے ذکر فرمایا، جب تک ان کی بیعت میں رہے اور ہمیشہ رہے، آخر دم تک رہے، ان کے ساتھ کامل وفا کی ہے، ان کے ہر اشارے پر لبیک کہا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے اور ہرگز ان پر کوئی حرف کسی قسم کا نہیں ہے۔ بعض سنی بعض دفعہ زیادتی کرتے ہوئے بعض حضرت علی کی طرف منسوب الزامات کو بھی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سے اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، آپ پر شادی کے معاملے میں یہ الزام لگا، وہ ہوا۔ یہ ناپاک طریق ہیں، میں اس کو جماعت میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک وجود پر کسی قسم کا اتہام دوسرے کی روایت کے طور پر بھی پیش کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ آپ کے دل میں آہستہ آہستہ ایک بغض کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا اور آپ دور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو الفاظ سنیے، آپ بڑے تقوی شعار، پاک باز تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو رحمان خدا کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، قوم کے چنیدہ لوگوں میں سے اور سادات میں سے تھے، خدا کے غالب شیر اور اس کے مہربان دردمند جوان تھے، بڑے سخی اور پاک دل تھے، بے مثل شجاع تھے، میدان میں جس جگہ جم جاتے اس جگہ سے ہرگز نہ ٹلتے، خواہ دشمن کی فوجیں مقابل پر آ جائیں۔ تمام عمر پرمشقت زندگی بسر کی، زہد میں نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، مال و دولت دینے، حاجت و تکلیف کو دور کرنے، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کی خبر گیری میں اول درجے کے انسان تھے، اور معرکوں میں بہادری کے ابواب رقم کیا کرتے تھے۔ کیسا خوبصورت کلام ہے! اور معرکوں میں بہادری کے ابواب رقم کیا کرتے تھے، نئے نئے ابواب کا اضافہ ہوتا تھا معرکوں کی تاریخ میں، اور تیر و تلوار کی جنگ میں مظہر عجائب تھے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ شیریں بیان، فصیح اللسان تھے۔ آپ کی بات سننے والے کے دل کی گہرائیوں آپ کی بات سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھی، اپنی گفتگو سے ذہنوں کا زنگ دور کر دیتے تھے اور اپنی تقریر کو نور برہان سے منور کر دیتے۔ ہر طرح کے انداز بیان پر قادر تھے، اور جو اس میدان میں آپ کا مقابلہ کرتا تھا وہ اسی طرح اپنی بے بسی کا اور شکست کا اعتراف کرتا جس طرح ایک مغلوب شخص کرتا ہے، یعنی جس کو شکست نصیب ہو جائے آخر ماننا پڑتا ہے۔ ہر خیر میں اور فساد و بلاوت کے میدان میں فرد کامل تھے۔ اب یہاں فرد کامل ایک عظیم داد تحسین ہے، یعنی میں نہیں جانتا مرد کامل تھا یا فرد کامل، یا فرد کامل لکھا ہوا ہے، دونوں مضمون اپنی جگہ اپنی شان رکھتے ہیں۔ مرد کامل کہا جائے تو ایسے موقع پر اس کی بہادری اور جامع مردی کی ایک بہت ہی پیاری تصویر ہے، اور فرد کامل کا مطلب ہے اس کی کوئی مثال اور نہیں۔ جو آپ کے کمالات کا انکاری ہو تو جان لو کہ اس نے بے حیائی کی طرز اختیار کی، مصیبت زدہ اور لاچار کی ہمدردی کی ترغیب دیتے تھے، تنگ دستی پر قانے اور پریشان حال افراد کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ فرقان مجید کے معارف کے دودھ کا پیالہ پینے میں سابقین میں سے تھے۔ دقائق قرآنیہ کے ادراک میں آپ کو فہم عجیب عطا کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو عین بیداری کی حالت میں دیکھا، نہ کہ نیند میں۔ آپ نے مجھے خدائے علام کی کتاب کی تفسیر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ میری تفسیر ہے جو اب تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ بس میں اس تفسیر کے ملنے پر خوش ہوا، تب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی اور خدائے وہاب و قدیر کا شکر ادا کیا۔ میں نے آپ کو نہایت مضبوط جسم والا اور گہرے اعلیٰ اخلاق والا،
عاجز منکسر المزاج روشن اور پرنور چہرے والا پایا، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ حضرت علی نے محبت اور الفت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی۔ سر الخلافہ صفحہ 44۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت علی کے متعلق تصور نہیں، ایسا بیان جو لفظاً حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مبالغہ آمیزی نہیں، کوئی تحریر کی سجاوٹ کا خیال شامل نہیں ہے۔ جو آپ کے مقدس مطہر دل نے محسوس کیا، جو جانا، جو علم آپ کو کشفاً عطا کیا گیا، اس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصویر کھینچی ہے۔ بس اس جہالت میں کبھی مبتلا نہ ہوں کہ اگر کسی خلیفہ پر شیعہ زبان تان دراز کریں تو مقابل پر آپ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کی کمزوریاں ڈھونڈ کر اپنی دلیل کو طاقت دینے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا موقع ہے جہاں، جیسا کہ میں نے پہلے آیت قرآنیہ کے حوالے سے آپ کو سمجھایا تھا، وہاں زبان دراز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب بزرگ خدا کے پاک بندے تھے، خدا کے حضور حاضر ہو گئے، ان کے متعلق قرآنی گواہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دم تک یہ گواہی ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں، ورنہ حضرت ابوبکر کو نماز کی امامت پہ کیسے کھڑا کر دیتے۔ بس ایسے موقع پر اگر تکلیف بھی ہے تو برداشت کر لو، لیکن حضرت علی یا آپ کے صحابہ اور آل، آپ کے ساتھیوں اور آل کے متعلق کوئی میلا خیال دل میں نہ آنے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر و مطہر تھا، یہ حضرت مسیح موعود کا کلام ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو شاذ اشارے ملتے ہیں مناظروں میں، مگر حضرت امام حسین کے متعلق تو بعض سنیوں نے ایسا ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے کہ ان کے مقابل پر یزید کو حضرت یزید کر کے لکھا گیا، اور حضرت امام حسین کی غلطیاں ظاہر کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ ایسی صورت میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت یزید کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو یہ نہایت ہی خبیثانہ حرکت ہے، اور جماعت احمدیہ کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہم سنی العقیدہ ہونے کے باوجود ایک امتیاز رکھتے ہیں، ہمیں وقت کے امام نے ایک روشن دماغ اور روشن دل عطا کیا ہے، اور ہمارے دل کو حقیقت سچ کے نور سے بھر دیا ہے، اس نور سے جو خدا سے آپ نے پایا۔ بس شیعوں کے مقابل پر جو ہمارا موقف تھا میں نے کھول کر بیان کر دیا، کوئی اس میں بات لپیٹی نہیں، کھول کر بتایا کہ یہ موقف ہے جو سچا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سنیوں کے ساتھ شامل ہیں جو جواباً نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام حسین پر بھی حملے کر دیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والی جو اس کو ملی تھی، تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش ہو۔ یعنی حضرت امام حسین کے نقوش کو اس طرح اپنے دل پر قبول کریں کہ وہ آپ کے دل میں جلوہ گر ہو جائیں، جیسے ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر؟
مگر وہی جو ان میں سے ہیں دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے اور کوئی کلمہ استخفاف کا ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 545۔ افاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے۔ افاضہ انوار الہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوروں کے پہنچنے میں، یعنی نوروں کو تم تک پہنچایا جاتا ہے، جو اس میں کون کون سے محرکات اور موجبات شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے غیبت حس، غیبت کے نیچے وہ زیر سی ڈالی ہوئی ہے، غیب ہی ہے صرف، ہاں، غیبت حس سے جو خفیف سے نشہ سے مشابہ تھی، جیسے ہلکا سا طبیعت میں ایک نشہ سا آ جائے، یعنی اس میں لطف بھی تھا۔ ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، جیسی بسرعت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک نے ان میں سے، اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے کتاب مجھ کو دی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تالیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، برائن احمدیہ ہر 4 حصص، حاشیہ در حاشیہ، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 صفحہ 598 599۔ یہ روایت میں نے خاص طور پر اس لیے یہاں چنی ہے کہ احمدیوں پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، ان میں بعض خبیث فطرت لوگ اس روایت کو بھی بگاڑ کر عوام الناس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق گندے الزامات لگاتے ہیں، اور یہ الزام دراصل ان پر الٹتا ہے۔ ان کا خبث باطن ہے جو ایسی ناپاک بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کا اس روایت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کوئی وہم و گمان بھی کوئی شریف انسان نہیں کر سکتا کہ اس روایت میں کوئی ایسا مضمون بیان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہوئی حالت میں ایک کشفی نظارہ ہے۔ جن 5 بزرگوں کے آنے کا ذکر ہے اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں، اور آپ کو ایک بچے کے طور پر دکھایا گیا ہے، ورنہ اگر اپنے زانوں سے سر لگاتی تو ایک بڑے آدمی کا سر تو زانوں کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ صاف پتہ چلا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشفی حالت میں ان سب بزرگوں کو قد آور دیکھا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے مقابل پر ایک چھوٹا بچہ دیکھا ہے،
اور تبھی جس طرح ماں بچے کا سر اپنے ساتھ ران کے ساتھ لگاتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کشف میں جب آپ کا سر اپنے ران کے ساتھ لگایا تو وہ ران کے برابر تھا. یہ تو نہیں کہ دورہ کر کے الٹا کر نیچے لے جایا گیا، ایسا کوئی نقشہ تو اس عبارت سے ظاہر نہیں ہو رہا. ایک نہایت پاکیزہ کشف ہے. مادر مہربان کا لفظ موجود، ایک مادر مہربان کی طرح. اور منظر کیا ہے؟ باپ موجود ہیں، خامند موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور یہ ناپاک اور کمینے لوگ یہ گند اچھالتے ہیں اور حیا نہیں کرتے کہ حضرت فاطمہ کے اوپر یہ بکواس کر رہا ہے. جب یہ ایسا گندا خیال اس سے نکالتے ہیں جو نکالتے ہیں تو الزام لگانے والے یہ ہیں اور بے حرمتی کرنے والے یہ ہیں. اس عالم کشف میں تو اس کا دور کا بھی اشارہ موجود نہیں جو یہ بکواس حضرت مسیح علیہ السلام پر حملہ کرنے کی خاطر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں. اس لیے میں یہ کھول کر بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی دیواریں اس قسم کی گندگیوں سے کالی کی جاتی ہیں، یہ ان مولویوں کے دل کے گند ہیں، اور یہاں شیعہ سنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ گند اچھالنے میں، اور حیا نہیں کرتے کہ کس کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جان کر حوالہ وہ دیتے ہیں جو مختصر حوالہ ہے. جب 1984 میں جماعت احمدیہ کو موقع ملا، یعنی ان کو زبردستی بلایا گیا کہ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہو اور ہم تم پر الزام لگائیں گے، تم ان کا جواب دو، تو حضرت 84 میں 1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ میں بھی شامل تھا، اور مجھے یاد ہے یہ الزام بھی اس میں ان الزامات میں شامل تھا. لیکن حوالہ براہین احمدیہ کے دینے کی بجائے ایک بات کی کتاب کا دیا جس میں مختصر ذکر تھا اس کا. حالانکہ انہوں نے باقاعدہ علماء کی ٹیمیں بٹھا رکھی تھیں، اور نہ صرف مذہبی امور کی وزارت بلکہ امور قانون کی وزارت بھی کئی مہینوں سے دن رات کام کر رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے کوئی قابل اعتراض بات نکالی جائے، اور براہین احمدیہ بھی ان کے مطالعے میں تھی. جان کے اس کو چھوڑ کر جس میں پوری تشریح موجود ہے اس مختصر حوالے کو لے لیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. یہ ہے مادر مہربان والا حوالہ جس سے انہوں نے سارا طوفان کھڑا کیا. اور جب وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے براہین احمدیہ سے پڑھ کر دکھایا، سنایا کہ یہ ہے، تو مولویوں کو منہ دیکھنے والے تھے، اور سارا حال جو دوسرا تھا وہ ان کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ یہ تھا حوالہ. وہ ریکارڈ تو ہو گئی ہے وہ ساری کارروائی، لیکن افسوس ہے کہ ویڈیو نہیں ہو سکی، ورنہ آپ دیکھتے مولویوں کے چہرے اور دیکھتے کہ کس طرح ہال میں موجود ممبران کی اکثریت اس موقع پر مولویوں کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنسی تھی، لو جی یہ دیکھ لو جی آ گیا جواب تو. لیکن حیا نہیں ہے، پھر وہی بات کیے چلے جاتے ہیں. ازالہ اہام میں ائمہ اثنا عشری کے متعلق لکھا ہوا ہے، ائمہ اثنا عشر نہایت درجہ کے مقدس اور راست باز اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف تو یہ ہے کہ نہ صرف اہل بیت جسمانی اہل بیت تھے بلکہ روحانی اہل بیت بھی تھے، اور اس پہلو کو زیادہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے دل میں بھی اہل بیت بننے کی تمہ پیدا ہوگی. ورنہ جو جسمانی اہل بیت ہیں ان کا لاکھ ذکر کرتے رہو، کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا، وہ بیچارہ بیٹھا کیا سنتا رہے گا. فرمایا اس طرف بلاؤ جس طرف لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور جیسا بنانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا گیا تھا. پھر اہل بیت کی محبت میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام ائمہ کے متعلق آپ نے نہایت ہی پاک کلام میں ان کی محبت اور ان کے تقویٰ کے اوپر مہر، ان کی محبت میں سرشار ہو کر ان کے تقویٰ پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ سارے ائمہ صاف اور پاک لوگ تھے.
اسی لیے میں نے ائمہ کا حوالہ دیا تھا کہ ائمہ خود ان باتوں کو ناپسند کرتے اور مردود قرار دیتے ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثارے کوچے آل محمد است، دیدم بین قلب و شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان ندائے جلال محمد است، این چشم رواں کے بخلق خدا دہم، یا قطرے ز بحر کمال محمد است، این آتشم ز آتش مہر محمدی است، ویں آب من ز آب زلال محمد است۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔